بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا ایہا الناس اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے وجعلناکم شعوبا وقبائل اور ہم نے تمہارے لیے برادریاں اور خاندان بنائے لتعارفوا تاکہ آپس میں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بلا شبہ تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے ان اللہ علیم خبیر بلا شبہ اللہ تعالی شانہ جاننے والے باخبر ہیں اوپر کی آیات میں جتنے گناہوں کا ذکر تھا وہ سارے گناہوں کا تعلق بڑائی کے ساتھ اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے ساتھ تھا، چاہے اس کا تعلق مذاق کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ایک دوسرے پر تانے مارنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق برے لقب کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارنے کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق تجسس کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق بدگمانی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق غیبت کے ساتھ، یہ جتنے بھی گناہوں کا ذکر آیا ان تمام گناہوں کا تعلق، جیسے میں نے کل بتایا تھا، ایک گناہ جاہی کے ساتھ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ لوگو تم اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، اس لیے کہ تم سب ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیے گئے ہو۔ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ماں سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے، یعنی تم سب نسلی اعتبار سے تم سب ایک ہو، سب کے ابا ایک ہیں، سب کی اماں ایک، اور تمہارا رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہے، بہن بہن کا ہے۔ اس لیے تم میں
سے کسی کو کسی پر کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ عرب کا جو خاندان، عرب، ان کو اپنی عربیت پر اور اپنے عرب ہونے پر بہت زیادہ ناز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے ان کے اس غرور کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اس لیے عرب جو ہوتے ہیں، عرب، پیور عرب، وہ غیر عرب کو گونگا کہتے ہیں، عجمی۔ کوئی ترکی ہو، کوئی فارسی النسل ہو، کوئی ترکی النسل ہو، کوئی انگلش جاننے والا ہو، کوئی اردو جاننے والا ہو، کوئی مراٹھی جاننے والا ہو، کوئی گجراتی جاننے والا ہو، وہ تمام زبانیں عربوں کے یہاں گونگی ہیں۔ اور گونگا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بولنا نہ آئے اس کو گونگا کہتے ہیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر نسب حسب کو دیکھ کر فخر کرنا، یہ عرب کا پرانا دستور تھا زمانے جاہلیت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضور نے ان تمام چیزوں پر پانی پھیر دیا، کہا نہیں ہوگا۔ لا فضل لعربی ولا عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اونچے خاندان والے کو کسی نیچے خاندان والے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تم میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم اللہ کے نظر میں وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس لیے عزت چاہتے ہیں، دنیاوی عزت چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیاوی عزت کو بھی تقوی میں چھپا کے رکھا ہے، اور آخرت کی عزت تو ہے ہی تقوی میں۔ پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اوپر جتنے بھی گناہوں کا ذکر آیا ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانے کی کوشش کرنا، اور اسی طرح ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا جن گناہوں کا تعلق خواہشات نفسانیہ کے ساتھ ہے، اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے کیا کمال کر دیا۔ کہاں حبشی کا رہنے والا، حبشہ کا رہنے والا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی خوبصورتی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بد شکلی کی جتنی بھی قسمیں ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ ان کا ظاہر بہت بدصورت تھا، بہت زیادہ بد شکل تھا، بلکہ غلام تھے، آزاد بھی نہیں تھے، ایک مشرک کی غلامی کیا کرتے تھے، لیکن دل میں تقویٰ تھا، دل میں پرہیزگاری تھی، دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، دل میں اللہ اس کے رسول کی معرفت تھی۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شانہ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ یہ آج تک جتنے بھی مؤذن ہوں گے، قیامت تک جتنے مؤذن اذان دینے والے کھڑے ہوں گے، ان تمام مؤذنوں کے سردار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا اونچا مقام ملا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کسی عربی کو نہیں کہا، کس کو کہا؟ ایک حبشی النسل، بدصورت، بد شکل، ایک غلام
ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جاؤ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان کہو۔ حضور ہمیشہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں رکھا کرتے تھے، ہمیشہ سفر میں حضرت بلال ساتھ میں، حضر میں حضرت بلال ساتھ میں۔ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا جنت میں حضرت بلال کے چلنے کی آہٹ حضور نے سنی۔ تب پوچھا کہ یہ آہٹ، یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ کہا بلال کی آواز جو آپ سے آگے جنت میں جا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بلال کیا بات ہے کہ میں جنت میں آپ کی چلنے کی آہٹ کو میں اپنے سے آگے سن رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے، بس اتنا عمل ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم کو اسی عمل نے تم کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ بلال وہ بلال ہیں کہ جن کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اونچا مقام تھا۔ حضرت عمر تو بہت احترام کیا کرتے تھے، بہت سید کہتے تھے، ہمارے سردار، ہمارے سرکار۔ حضور کا وصال ہو گیا، آپ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کچھ سالوں کے بعد حضور کی زیارت ہوئی اور خواب میں حضور نے اشارہ کیا کہ بلال کب آؤں گے؟ آئے کئی سالوں کے بعد، صحابہ میں، صحابیات میں ایک جذبہ تھا کہ بلال آئیں گے اور بلال کی اذان کو سنیں گے۔ سب نے پیشکش کی، سب نے کہا، جوانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، بچیوں نے، عورتوں نے، سب نے پیشکش کی کہ بلال اذان کہو تاکہ حضور کا زمانہ ہمیں یاد آ جائے۔ اذان کہنی شروع کی، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ پہنچے تو غش کھا کر گر گئے عشق و محبت میں۔ حضور کی یاد ستانے لگی ان کو، کیا عشق تھا، کیا محبت تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس لیے ہمیں افسوس نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی بدشکلی پر افسوس نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی تنگ زندگی پر افسوس نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمارے فقر پر افسوس نہیں کرنا ہے، ہماری ذلت اور رسوائی پر ہمیں افسوس نہیں کرنا ہے۔ بس اتنا کام کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کو داخل کریں، پھر انشاءاللہ العزیز دیکھو اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے نام کو بلند کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں عربی کے بھی نہیں، وہ تو فارسی النسل تھے، اور کیا کیا قربانی دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور کن کن لوگوں کے غلام بنائے گئے، کیا ظلم ان پر ڈالا گیا، اور کتنے مظلوم بنائے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ کی جوتیوں میں آ گئے، کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہاں فارسی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہیں۔ زندگی میں تقوی، کہا کہ یہ قبائل اور یہ خاندان یہ تو خالی آپس میں جان پہچان کے لیے ہے، اس کی کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں نہیں، کوئی حقیقت نہیں، یہ تو خالی پہچان کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایک نام کے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ مثال کے طور پر عبداللہ 3 آدمی کا نام ہے، تو کون عبداللہ مراد ہے؟ کبھی یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، تو اس سے خالی تمیز ہو، فرق ہو
کہ یہ عبداللہ فلاں خاندان کا ہے، یہ دوسرے نمبر کا فلاں خاندان کا ہے، یہ تیسرے نمبر کا فلاں خاندان کا ہے، بس اس کے لیے، جان پہچان کے لیے، تعارف کے لیے، تاکہ کنفیوز نہ ہو جائے کہ بھئی کون سا عبداللہ، اس لیے کہ ایک نام کے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے مقصد بیان کر دیا کہ ہم نے تم سب کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، اور برادریوں میں تم کو بانٹا ہے، خاندانوں اور قبیلوں میں تم کو تقسیم کیا ہے، اور اس کا مقصد واحد یہی ہے کہ لتعارفوا۔ تو کوئی خاندان کو لے کر کبھی ہم میمن کی برادری کے، ہم تو بہت معزز لوگ ہیں، یہ فخر کرنا ہی درست نہیں ہے۔ کوئی گانچی سماج کے ہے وہ فخر کرے کہ ہم تو گانچی سماج کے، ہماری قوم تو بہت اونچی ہے، یہ فخر کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی وورا سماج کا ہے، فخر کرے کہ ہم تو وورا برادری کے ہیں، کوئی ملک برادری کا ہے، کوئی فلانی برادری کا ہے، کوئی الگ الگ برادریوں کا ہے۔ تو برادریوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر آپس میں فخر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تو خالی پہچان کے لیے ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ سماج میں جس قبیلے اور خاندان کو ایک دم گھٹیا سمجھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا، اور ایک دنیا والوں کی نظر میں فلانا خاندان بہت اونچا سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہ ہو۔ اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قبیلوں اور خاندان کی وجہ سے اس کے بھی تانے مارتے ہیں، تو رہودا نہیں یار، اور کچھ تو کیا قبیلہ تھا، تیرا تعلق کس گھرانے سے میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شان ہے کہ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں انسان کو پہنچا سکتے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پرلے خاندان کا ہے، آدمی ہے، اللہ تعالیٰ شان نے تقوی کی دولت سے مالا مال کیا ہے، علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور بہت علم اور تقوی میں اتنا اونچے آگے بڑھ چکا ہے کہ بڑے بڑے خاندان والے ان کی جوتیوں کے سامنے ان کی خدمت کر رہے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں اگر مقام بنانا ہے، اللہ کی نظر میں ہمیں محترم بننا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تقوی اور پرہیزگاری سے بھر دیں، اور آج سے اس بات کا عہد کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز میں اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کو داخل کروں گا۔ اور متقی بننے کے لیے بہت آسان سسٹم، بہت آسان طریقہ یہی ہے کہ میں اپنے تمام گناہوں کا ایک لسٹ بناؤں کہ میری زندگی میں کتنے کتنے گناہ ہیں، میں ان گناہوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کروں، اور جتنے گناہ نکلے آپ سمجھو کہ آپ متقی بنتے چلے گئے ہیں۔ کوئی 20% متقی بن گیا، کوئی 30% متقی بن گیا، کوئی 50% متقی بن گیا، کوئی 70% بن گیا، کوئی بڑھتے بڑھتے 80% بن گیا، اور کوئی تو 90%، 99%، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 100% متقی بن کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ محض اپنے فضل و کرم سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔